السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے واقعہ معراج۔ واقعہ معراج یا سفر معراج انسانی عقل کو دنگ کرنے والا واقعہ۔ اس واقعے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خود کے درمیان تمام پردوں کو گرا دیا، لیکن سائنس اس واقعے کو ماننے میں حیل و حجت سے کام لیتی ہے اور اپنے عقل و دانش کے مطابق نت نئے تجربات کر کے قرآن مجید میں بیان کیے گئے تمام حقائق کو پرکھنے کی تگ و دو میں رہتے ہیں۔ سائنس یہ سوال کرتی ہے کہ اگر روشنی کی رفتار سے سفر کیا یعنی بجلی کی رفتار سے یہ سفر کریں تو بھی یہ ناممکن ہے۔ ایک ہی رات میں ایک ہی لمحے میں موجود مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان سے درجہ بدرجہ ساتویں آسمان اور اس سے آگے سدرۃ المنتہا اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے بھی آگے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش تک پہنچنے اور پھر اپنے خالق و مالک سے ملاقات کا شرف حاصل کرے، واپس بھی آ جائے، یہ سب پیرا آف لائٹ سے بھی ممکن نہیں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر معراج کیسے کیا؟ آج کی ماڈرن سائنس اس واقعے پر کیے نت نئے تجربات کر رہی ہے۔ آج کی ویڈیو کا مقصد واقعہ معراج کو سائنسی حقیقت سے شناسائی کروانا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مغربی دنیا آئے روز کوئی نہ کوئی انقلابی کھوج لگائے رکھتی ہے، کیونکہ یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس حوالے سے آج کے دور میں مشینریوں کی بھی بھرمار ہو چکی ہے۔ انہی میں سے ایک مشینری ٹائم ٹریول بھی ہے۔ اس سے ماضی میں پیچھے چلنے جانا یا فیوچر میں آگے چلے جانا مغربی دنیا میں بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسی ڈیوائس بنائی جا چکی ہے جس کی مدد سے وقت میں سفر کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا اگر آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا گیا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی پہنچے، اس دور کے مطابق اونٹ یا گھوڑے پر سفر کیا جاتا تو کم سے کم 30 سے 40 دنوں کا وقت لگتا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مسجد اقصی تک کا سفر کیا بلکہ ساتویں آسمان تک بھی پہنچے، اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور وہ حد جس کے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی پر جل جاتے ہیں۔ سائنس کے لیے سمجھنا ناممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کا سفر کیا لیکن زمین پر بہت کم وقت گزارا۔ سائنس کی اسپیشل تھیوری آف ریئلٹی کے مطابق اگر کوئی جسم روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو وقت کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس براق پر سفر کر رہے تھے اس کی رفتار روشنی کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تھی۔ معراج کے وقت کا پھیلاؤ بڑھنے کی بجائے کم ہو گیا تھا، یعنی وقت کو روک دیا گیا تھا۔ سائنسی نقطہ نگاہ کے مطابق کائنات کے کنارے تک کا فاصلہ کسی بھی سمت میں 40.5 بلین نوری سال ہے، جسے مرئی کائنات کہا جاتا ہے، جبکہ روشنی ایک سال میں 9.46 ٹریلین کلومیٹر کا سفر کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر روشنی مسلسل سفر کرتی رہے تو یہ 40.5 بلین سالوں میں کائنات کے کنارے تک پہنچ سکے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی لمبی مسافت طے کرنے کے لیے اربوں سال کا سفر درکار ہوتا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا سفر کم وقت میں کیسے طے کیا؟ بے شک یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جس نے اپنے محبوب کے لیے وقت کو سمیٹ دیا، روک دیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث اقتباس براق کے بارے میں بیان کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے براق لایا گیا جو ایک سفید اور لمبا جانور ہے، جو گدھے سے بڑا ہے لیکن خچر سے چھوٹا ہے، جو اپنی کھر کو اس کے حد کے مطابق فاصلے پر رکھتا ہے، جبکہ براق کے لفظی معنی برق بجلی کسی تیزی کے ہیں، یعنی براق بجلی کی رفتار سے کئی تیز رفتار سے سفر کر سکتا تھا۔ واقعہ معراج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معراج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کا سفر کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، آپ نے جنت اور جہنم کا بھی مشاہدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور تمام رسولوں سے بھی ملاقات کی۔ اس مبارک سفر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر معراج سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، میرا سینہ چاک کیا، پھر سونے کا تشت لایا گیا اور میرے دل کو تشت میں دھویا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اور پھر میرے دل کو واپس رکھ دیا گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کے دل کو اور جسم کو طاقتور کر دیا اور سفر کی طاقت عطا کر دی۔ غیر مسلموں نے واقعہ معراج کی حقیقت پر کفر اور اعتراض کیا۔ کئی بار غیر مسلموں نے سوال اٹھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کیسا ممکن تھا کہ وہ بہت کم وقت میں پوری دنیا کا سفر کر سکیں۔ سائنسی نظریہ یہ ہے کہ اگر بجلی کی رفتار سے بھی سفر کیا جائے تو بھی یہ ممکن نہیں،
سورۃ المعراج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا جو واقعہ ہونے والا ہے کافروں کے لیے اور اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے واقعہ ہوگا، جو سیڑھیوں کا یعنی آسمانوں کا مالک ہے، یعنی سیڑھیوں پر فرشتے اور اہل ایمان کی روحیں چڑھ کر جاتی ہیں، اور وہ عذاب اس دن ہوگا جس دن اس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ علماء اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، انسانی وقت میں اس کا موازنہ کیا جائے تو وہ 50,000 سال بنیں گے، اور وہ سفر صرف ایک دن میں طے ہوگا، جسے قیامت کے دن کا نام دیا جاتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے اللہ نے وہ سیڑھیاں بنا کر رکھی ہیں، یعنی وہ دروازے جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر محض ایک دروازہ کھلنے سے کرتے ہیں۔ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں، اللہ انہیں راستہ بھی دکھا دے کہ جس طریقے سے فرشتے آسمانوں کے درمیان سفر کرتے ہیں، تو وہ لوگ کہیں گے، بیماری ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہے، ہم ہر جادو کر دیا گیا ہے، یہ ایسا ممکن نہیں تھا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے فرشتے کس طرح سے سفر کرتے ہیں، یعنی آسمانوں کے درمیان وہ سیڑھیاں، وہ دروازے کیسے موجود ہیں اور ان پر کیسے سفر کرتے ہیں۔ آج سائنس 1400 سال بعد بھی قرآن مجید میں بیان کی گئی تھیوری پر کھڑی ہے کہ ایک ہی رات میں یہ سفر کیسے ممکن ہوا۔ سائنس آج بھی اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔